کہ پچھلے سالوں میں 2 میرے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف اوقات پر جن کی وفات ہوئی میرے لیکچر کے فوراً بعد. اگلے دن میرا جو مینیجر ہے اس نے مجھے کال کیا. اس نے کہا کہ ضیاء بھائی وہ جو لڑکا تھا کل آپ کے ساتھ سوال جواب بہت کر رہا تھا, چلتے چلتے آپ کے ساتھ گیا تھا اور پکچر کھنچوائی تھی, ضیاء بھائی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مجھے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہوا کہ یوٹیوب حلال ہے یا حرام ہے؟ تو خود ہی سوچنا اس پہ کیا فتویٰ ہوگا, حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی آواز نہیں آ رہی. حلال ہے. آج سے 100 سال پہلے بھی کسی انسان کو اگر غیبت کرنی ہوتی تھی تو کمرے میں کم از کم 2 لوگوں کا ہونا ضروری تھا. بندہ اپنے آپ سے تو نہیں غیبت کر سکتا نا, 2 لوگ کم از کم کمرے میں ہونا ضروری ہے. ایک انسان نے کوئی فحش حرکت کرنی ہے اس کے لیے بھی اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا, کسی اس طرح کی جگہ پر جانا پڑتا تھا, حرام کام میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا. آج یہ سارے گناہ جو ہے نا وہ ہمارے بیڈ روم میں آ گئے. اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے, اور مرنا مت. اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ کا حق ہے اور مرنا مت. کیا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے یا مریں گے؟ نہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرنا مت. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر مرنا ہی ہوا تو مسلمان مرنا, مسلمان کے علاوہ نہ مرنا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی, میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ سب سے یہاں پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے, اور جو بھی یہاں پر کہا سنا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے حسنات کا حصہ بنائے یوم القیامہ میں. تو آج کا جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے حالات سے بہت زیادہ اس کی مناسبت ہے اور بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے کہ فتنے کے دور میں انسان کس طرح سے اپنے آپ کو اس میں سے نیویگیٹ کرے. تو ویسے تو بہت سارے فتنوں کا ذکر اور تذکرہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پر میرے حساب سے جو سب سے بڑے فتنے جس کا آج کل ہمیں سامنا ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا اور رات کو سونے جائے گا تو کافر ہوگا, یا صبح اٹھے گا تو یعنی کافر ہوگا, رات کو سوتا ہوگا تو ایمان کی حالت میں مومن ہو کے سوئے گا. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ بہت ہی چھوٹے نفع کے پیچھے اپنا دین بیچ ڈالیں گے. اور آج میں اگر آپ کو بتاؤں تو سب سے بڑا جو ایک چیلنج ہے نا ہمارے پاس, جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دین پر چلنا ہے, ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے. استقامت تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے راستے میں نا یہ رکاوٹ آ جاتی ہے. اور یہ رکاوٹ کیا ہے؟ یہ ہمارے موبائل فون, سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے سے روک رہی ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے نوجوان میرا خیال ہے یہاں پر بھی آج موجود ہوں گے جن کا یہ بڑا ایک جیتا جاگتا مسئلہ ہوگا کہ ہم لوگ دین پر استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں, دین پر چلنا چاہتے ہیں, لیکن راستے میں کچھ ڈسٹریکشنز ایسی آ جاتی ہیں جو میں اس راستے سے ہٹا دیتی ہیں جس پر ہم نے چلنا تھا. ایک دفعہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پر ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا ضیاء بھائی یہ بتائیں کہ یوٹیوب حلال ہے یا حرام ہے؟ تو خود ہی سوچنا اس پہ کیا فتویٰ ہوگا, حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی آواز نہیں آ رہی. حلال ہے. اچھا دیکھیں, یوٹیوب پہ وہی فتویٰ ہے جو چھری پہ ہے, جو فتویٰ چھری پہ ہے وہی فتویٰ یوٹیوب پہ ہے. چھری جو ہے اس سے بہت سارے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں اور برے کام بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے گھر اگر مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں نے چھری لے کر اس سے امرود کاٹے, سیب کاٹے, ناشپاتی کاٹی, کیلے کاٹ کے میں ایک فروٹ چاٹ بنا کے ان کو دے دیتا ہوں, تو یہ میں نے چھری سے اچھا کام لیا, برا کام لیا؟ اچھا کام لیا. اس کا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ ثواب ہے. اچھا یہی چھری اگر میں لے کر مہمان پہ حملہ آور ہو جاؤں تو پھر تو کام خراب ہو گیا نا, پھر تو الٹا, یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک جان ناحق لی ہے اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو چھری جو ہے وہ تو ایک ٹول ہے, ایک آلہ ہے, اس سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے یوٹیوب جو ہے ایک آلہ ہے, اس سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, برے کام بھی ہوتے ہیں. انسٹاگرام بھی ایک آلہ ہے, اس سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, برے کام بھی ہوتے ہیں. ٹک ٹاک سے البتہ برے کام ہوتے ہیں. ٹک ٹاک تو میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, توبہ توبہ استغفر اللہ. یعنی نا عام طور پہ یعنی دین کا مزاج بھی یہی ہے
کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ایپ میں, اس ڈیوائس میں, اس چیز میں شر زیادہ یا خیر زیادہ ہے. یعنی یوٹیوب میں نا میں کہوں گا 50-50 ہے, بلکہ شاید خیر زیادہ ہو تھوڑی سی, کیونکہ یوٹیوب کے اوپر قرآن کی مکمل آپ کو ترجمہ بھی مل جائے گا, قرآن کی تلاوت بھی مل جائے گی, قرآن کی تفسیر بھی مل جائے گی, ڈھیروں قسم کے مشائخ کے دروس بھی آپ کو مل جائیں گے. اچھا, کھانا پکانے کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی, عورتیں اپنے گھروں کو بہتر کر سکتی ہیں. فزیکل فٹنس کے اوپر بھی آپ کو بہت کانٹینٹ ملے گا, آپ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, فٹ ہو سکتے ہیں, مختلف ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. خان اکیڈمی پوری پڑھی ہوئی ہے, آپ نے انگلش, میتھمیٹکس, سائنس جو سیکھنا ہے وہ مل جائے گا آپ کو. اس کے علاوہ ہسٹری کے اوپر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے, جیوگرافی پہ مل جائیں گے. مطلب دنیا کا کوئی سبجیکٹ کا نام لیں, اس کا ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. ہم تو انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں, انفارمیشن فری ہے, یعنی فری میں چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. جو پڑھنا چاہے, جو سیکھنا چاہے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر, ٹیوٹوریل ویڈیوز دیکھ دیکھ کر ایڈوب پریمیئر اور فوٹو شاپ کے اوپر ایڈیٹنگ سیکھی ہے, اور آج وہ ماسٹر بنے ہوئے ہیں انہی یعنی سکلز کے, کہ ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایستھیٹک سینس اچھی تھی, ڈیزائن کرنے کی ابیلٹی اچھی تھی, لیکن ان کو ٹولز کا نہیں پتا تھا. انہوں نے ٹولز سیکھ لیے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے, اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یا اپنی دین یا اپنی دنیا دونوں کے فائدے کے لیے آپ یوٹیوب کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس میں فضول کانٹینٹ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور کم از کم ٹائم ویسٹنگ والا کانٹینٹ بھی ہے. یعنی اور کچھ بھی نہ صحیح, کم از کم ٹائم ضائع ہوا ہے آپ کا. انسٹاگرام کے اوپر بھی کیا ہے, یہ یوٹیوب نے یعنی سب سے پہلے ٹک ٹاک نے سٹارٹ کیا تھا شارٹ ویڈیو فارمیٹ, چھوٹے چھوٹے 10 سیکنڈ, 15 سیکنڈ, 20 سیکنڈ ویڈیوز. یہ پھر کاپی کیا انسٹاگرام نے بھی, ریلز نکال دی, فیس بک نے ریلز نکال دی, یوٹیوب نے شارٹس نکال لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جاتے ہو اور آپ کا ارادہ تھا میں صرف 15 منٹ کے لیے انسٹاگرام پہ جا رہا ہوں, اسکرولنگ شروع کی, کرتے کرتے 3 گھنٹے کہاں چلے گئے پتہ بھی نہیں چلا, جس کو آج کل ڈوم اسکرولنگ کہتے ہیں نا. آپ بس اسکرول کیے جا رہے ہو, کچھ پتہ نہیں. برین راٹ کانٹینٹ ہے, یعنی وہ کانٹینٹ جس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو, الٹا آپ کا دماغ ایکچولی نا یعنی 2-4 IQ پوائنٹ شاید ڈراپ کر جاتا ہو وہ کانٹینٹ دیکھنے کے بعد. تو یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اس چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں جہاں پر نہیں کرنا چاہیے تھا. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹائم کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے. ٹائم کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے, کیونکہ موت تو صرف آپ کو دنیا سے جدا کرتی ہے, لیکن ٹائم کا ضائع کرنا آپ کو آپ کے رب سے جدا کر دیتا ہے. تو اس لیے آج کا چیلنج جو ہے نا, سب سے بڑا چیلنج آج کے مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں نے کون سے کام کرنے ہیں. آج کے مسلمان کا چیلنج ہے کون سے کام نہیں کرنے, اور ان میں سے بیشتر کام یہاں پہ ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو نا ڈسپلن کرنا, اپنے موبائل فون کا, ڈیوائسز کا روزہ رکھنا, یہ بڑا مشکل کام ہو چکا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کروں کہ میں نے کس حد تک اس پر ٹائم گزارنا. اور دیکھیں صحابہ کے وقت نا, میں سمجھتا ہوں ایون آج سے 100 سال پہلے بھی, صحابہ کا ٹائم تو بہت پرانا ہے, آج سے 100 سال پہلے بھی کسی انسان کو اگر غیبت کرنی ہوتی تھی تو کمرے میں کم از کم 2 لوگوں کا ہونا ضروری تھا. بندہ اپنے آپ سے تو نہیں غیبت کر سکتا نا, 2 لوگ کم از کم کمرے میں ہونا ضروری ہے. ایک انسان نے کوئی فحش حرکت کرنی ہے, اس کے لیے بھی اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا, کسی اس طرح کی جگہ پر جانا پڑتا تھا, حرام کام میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا. آج یہ سارے گناہ جو ہے نا وہ ہمارے بیڈ روم میں آ گئے. بندہ کمرے میں اکیلا ہے لیکن غیبت کر رہا ہے, کمرے میں اکیلا ہے لیکن چغلی کر رہا ہے, کمرے میں اکیلا ہے لیکن فحاشی کے انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. صبح کو اٹھتا ہے مومن ہوتا ہے, رات کو سونے جاتا ہے تو کافر ہو چکا ہوتا ہے. تھوڑے سے لذت کے پیچھے, تھوڑے سے مزے کے پیچھے اپنا دین بیچ دیتے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, میں نے شروع میں سنا دی تھی, یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح کے فتنے آئیں گے, اور اس ٹائم پر صحابہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ صبح اٹھے تو مومن ہے, رات کو سونے جائے تو کافر ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا صبح اٹھتا ہے کافر ہوتا ہے, رات کو سونے جاتا ہے, عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے, یہ کون سا, یہ کیسے ہوگا اس طرح سے؟ لیکن آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بالکل ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ جو چیز آ چکی ہے, اگین اس کے فائدے بڑے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ, ہم لوگ چیز پہلے اڈاپٹ کر لیتے ہیں, بعد میں خیال آتا ہے اچھا اس کے مسئلے یہ ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں مختلف ممالک اب اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں کہ کس عمر سے پہلے موبائل فون پر اور سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جائے. کئی ممالک نے 16 سال کی عمر تجویز کی, اور کچھ اس پر اس وقت عمل بھی کر رہے ہیں کہ 16 سال سے پہلے کوئی اسمارٹ فون الاؤ نہیں ہونا چاہیے, اور اس پہ قانونی کارروائی ہو جائے گی آپ کے خلاف اگر 16 سال سے پہلے کسی بچے کے ہاتھ میں موبائل فون آئے. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ان کو ڈم فون پکڑا دیں, اسمارٹ فون نہ دیں. ڈم فون کون سا؟ وہی نوکیا 3310
बटनों वाला फोन जो था ना वो ठीक था कि बहुत भी जरूरत है स्कूल से कॉलेज से वापस आ रहे हो, फोन कर दो, नंबर मिला दो और वैसे बात कर लो, डायरेक्ट कर लो। लेकिन ये जो चीज है ना, इसमें तो पूरा कंप्यूटर आपके साथ है। और देखें जो इसके पीछे लोग बनाने वाले ना, वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। वो ये नहीं देख रहे कि आपका दीन ईमान किधर जाएगा, आपकी सेहत कहां जाएगी, आपकी वो जो नफ्सियाती जो है ना सूरत हाल है वो उसका क्या होगा। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है, उनको गर्ज है पैसे से। देखें मैं खुद, मेरी फील्ड आईटी की है, मैंने आईटी की फील्ड से फिर दीन की तरफ आया। देखें इसके पीछे ना जितनी भी एप्स होती हैं उनके पीछे एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो रील्स वाला मैंने आपको बताया या शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट, ये आपको वही वीडियोस दिखाएगा जो आप पसंद करते हो। कभी कभार बीच में आपके एरिया का भी एक आध वीडियो डाल देगा जो पॉपुलर चल रहा है आपके इलाके में, ताकि देखें कि आप उसके ऊपर रुकते हो या नहीं। आप उस पर 3-4 सेकंड रुकेंगे ना, कहेगा अच्छा ये शौक भी रखते हैं। वो फिर इस तरह के वीडियोस भी वक्तन फवक्तन आपको दिखाएगा, शायद आप ज्यादा रुक जाओ। जितना ज्यादा आप किसी वीडियो पे रुकोगे उतना ज्यादा फिर उसी तरह का मवाद वो आपको दिखाएगा। ये एल्गोरिथम इस तरह काम करता है। अच्छा, फिर उसको ये भी पता होता है कि मौसूफ का सुबह के टाइम कौन सा शौक होता है, दोपहर में कौन सा शौक होता है और रात में कौन सा शौक होता है। रात के टाइम वो आपको उसी तरह के वीडियोस दिखाएगा जो आमतौर पे रात के टाइम आप देखते हैं। सुबह के टाइम वो आपको वही वीडियोस दिखाएगा जो आप सुबह, उसको सारा पता है। सारा डेटा आपका ना, याद रखें, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है। मैंने घर पे जो टीवी हमारे है उसमें पीछे से केबल तो डिस्कनेक्टेड है, लेकिन यूट्यूब चैनल है। अब मेरा उस पर अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है और उसमें मुझे सुबह के टाइम, आप यकीन करें, वो बच्चों के वीडियोस दिखा रहा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे आमतौर पे सुबह के टाइम पे कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। वो जो बच्चों के यानी वो प्रॉफिट स्टोरीज होती है उनके लिंक्स आ रहे होते हैं। शाम के टाइम अगर आप देखें तो बिल्कुल पेज की लुक ही बदली होती है। वो सारे मुझे करंट अफेयर्स, न्यूज आइटम्स, दीनी कंटेंट सारा वो दिखा रहा होता है, जो कि आप कह लो कि एक बड़े लेवल की नौयत का कंटेंट है, वो दिखा रहा होता है। उसको पता है कि सुबह के टाइम आमतौर पर इसके ऊपर बच्चे कंटेंट देख रहे होते हैं और रात के टाइम पे जब ये फारिग हो जाते हैं सारे कामों से तो ये आके चेक करता है यूट्यूब आके, तो इसको वही दिखाओ जो ये देखना चाहता है। तो एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है, वो चाहता है कि आप मैक्सिमम टाइम ऐप पे गुजारें। तो अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, यूट्यूब नहीं चाहता कि आप यूट्यूब को छोड़ के कहीं और जाएं, तो वो आपको बार बार आपकी मर्जी की वीडियो दिखाता है। जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो उस पर, उतने ज्यादा पैसे वो कमा सकते हैं, क्योंकि उसके जरिए वो एड्स पुश करते हैं और वो पैसे बनाते हैं। आपकी चाहे जान चली जाए, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। ऐसे भी कुछ यानी वाकयात आए हैं कि जहां पर एक बच्चा वीडियो गेम खेलते खेलते मर गया। 18 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा था, 15 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा, खेलते खेलते मर गया, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही ना, बस अंगूठे मूव कर रहे हैं, तो बॉडी, इंसान खत्म हो गया। अच्छा, तो ये इसी तरह से आपका इंस्टाग्राम भी यही है, वो भी चाहता है कि आप बस स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो, आपको वो सजेस्ट कर करके चीजें दिखाएगा। यही मामला टिकटॉक पे जरा और हाई लेवल के ऊपर है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट वहां क्रिएट करें। एक बहन ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जी, मैंने क्यों कहा था कि टिकटॉक शायद इस पे हराम का फतवा लग जाए, शायद, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं कि मैं फतवा लगाऊं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप खैर और शर का यानी आपस में कंपैरिजन करते हो ना, तो फिर उसके एतबार से एक बहन ने मुझे राब्ता किया, उन्होंने कहा जी मेरे गांव के अंदर तकरीबन 80% लड़कियां टिकटॉकर्स बन चुकी हैं। कहां पर? गांव में क्या कि वो अपने छतों पर चढ़ चढ़ के वीडियोस बनाती हैं, और वो वीडियोस कौन देख रहा है? उलमा देख रहे हैं, औलिया देख रहे हैं। कौन देख रहा है वो वीडियो? वही लोग देखते हैं जो अपनी शहवत को, अपनी लज्जत को पूरा करना चाह रहे होते हैं। तो कहते हैं जी हमारा तो गांव का बेड़ा गर्क हो गया, जब से ये टिकटॉक आया काम खराब हुआ है। हर लड़की जो है वो अपने वीडियोस बना बना के डाल रही है। अम्मा अब्बा को नहीं पता कि ये काम हो रहा है, अकाउंट बनाए में प्राइवेट नामों से, पापा की प्रिंसेस, पापा की परी, और वो चल रहे हैं अकाउंट सारे। तो बात ये कि ये जो हम कर रहे हैं ना, कि हमारे लिए सदका जारिया भी हो सकता है और गुनाह जारिया भी हो सकता है। इंसान तो मर जाएगा, अकाउंट उसका बरकरार रहेगा, और जो जो शख्स वीडियो देख रहा होगा सारा गुनाह आपके अकाउंट में है। यही काम अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करते, अच्छी बात करते, जितने लोगों में बात फैलेगी, जो उस पर अमल करेगा, सारों का अजर आपके अकाउंट में। और जो जो बंदा खराब कंटेंट व्यू करेगा, जिसने कंटेंट क्रिएट किया होगा, सारा उसके सर पे आएगा। जो कर रहा है कंज्यूम, उसके सर पे भी है, और जिसने बनाया है उसके सर पे भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ ऐप्स तो ऐसी हैं जो बाकायदा तौर पर उनका तो एल्गोरिथम ही यूं ही काम करता है कि वो इसी कंटेंट को पुश करता है। चाइना में जो टिकटॉक है, चाइनीज बड़े तेज हैं। चाइना ने क्या किया कि जब जो टिकटॉक चाइना में है
وہ اچھے کانٹینٹ کو پش زیادہ کرتا ہے. الگوریتم اس طرح کام کرتا ہے کہ جو اچھا کانٹینٹ ہے جس میں آپ کہتے ہو چائنا کی بڑائی بیان ہوئی ہے، یا مثال کے طور پہ ایک لڑکا کام سے کہیں گیا ہوا تھا اور وہ تین چار مہینے جو ہے کسی فیکٹری میں کام کرتا رہا اور چائنا کی جو ہے نا بقا کے لیے اور چائنا کو جو ہے نا فروغ کے لیے کام کر 3 مہینے بعد واپس آیا، ماں کے گلے لگ گیا، یہ ویڈیو وہاں زیادہ وائرل ہوگا. الگوریتم ڈیزائنڈ ہے کیونکہ چائنیز نے ایپ بنائی ہے، وہ اس کو پش کرتے ہیں کہ جو چیزیں پرو چائنا ہیں اور جو لوگوں کی تربیت کرنے میں کام آئیں گی اس کو زیادہ پش کرو. امریکہ میں، پاکستان میں اور باقی ممالک میں یہ اس کانٹینٹ کو زیادہ پش کرتا ہے جس میں فحاشی، بدکاری، اوریانی اور یہ والے معاملات ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے سارے نوجوان جب ان چکروں میں پڑ جائیں گے تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہوگا ان کو ڈومینیٹ کرنا. صلاح الدین ایوبی رحیم اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جس قوم کو تم نے بغیر جنگ کے ہرانا ہو ان کے نوجوانوں میں فحاشی، بدکاری اور اوریانی کام کر دو. جب آپ کی پوری پبلک جو ہے وہ سارا دن بیٹھ کے یہی کرتی رہے گی تو مجھے بتائیں کون سا پھر جہاد فی سبیل اللہ اور کون سا آپ لوگوں نے فلسطین کے لیے کوئی جہاد کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے جب ہمیں انہی چیزوں سے فرصت نہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اس طرح کے لوگوں سے کام لے گا جہاد والے؟ اللہ نے جہاد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ انہی کو دے گا جن کو سوٹ کرے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالت تمہاری میں نہیں بدلنی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تمہاری حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک تم خود اپنی حالت نہیں بدلتے. تمہاری حالت اللہ تعالیٰ بدلنا چاہے اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ کہ کن فیکون، ہو جائے گی بات. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں تب تک تمہیں یہ شرف نہیں بخشوں گا، تب تک تمہیں یہ اعزاز نہیں دوں گا جب تک کہ تم خود اپنے بارے میں سیریس نہ ہو جاؤ، اپنے بارے میں کچھ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس ٹریک پر لے کر آنا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ایپس کا ہے. اچھا اب ویڈیو گیمز میں چلے جائیں. پرانے وقتوں میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جو ڈائناسور کے زمانے کا وقت لگ رہا ہے آج مجھے. اس زمانے میں جو ویڈیو گیمز ہوتی تھی نا، ان ویڈیو گیمز کی بھی ایک شروعات تھی اور ایک اختتام تھا. ویڈیو گیم شروع ہوتی تھی اور اینڈ میں لکھا تھا گیم اوور. اینڈ میں کوئی بڑا باس آتا تھا، اس کو مارنا ہوتا تھا، اس کو مار دیا، گیم ختم، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، اب دوبارہ گیم نہیں کھیلنی، کیونکہ باس کو مار دیا نا، بڑی بلا جو اینڈ میں آتی ہے اس کو مار دیا، بس گیم ختم ہو گئی. پھر ہم کہتے تھے یہ واپس کرا کے کوئی اور گیم لے آتے ہیں، مطلب یہ ہم سوچتے تھے. ابھی کیا ہوتا ہے؟ ابھی چل رہی ہے انفینٹ گیمز، پب جی، فورٹ نائٹ، کال آف ڈیوٹی، ماڈرن وارفیئر، یہ ساری انفینٹ گیمز ہیں. یہ آپ قیامت تک کھیل سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے، قیامت تک کھیلیں آپ. اور یہ نئی اسکنز، نئے میپس، نئی چیزیں ایڈ کرتے رہیں گے اور آپ بھی لگے رہیں گے اور یہ بھی انجوائے کرتے رہیں گے. ایک بچے نے، ابھی یہ پاکستان کا ہی واقعہ ہے، میرے خیال ہے کہیں سیالکوٹ میں ہے، کہاں پہ، ابا جان کے کریڈٹ کارڈ سے اس نے 25,000 روپیہ ایک رات میں اڑا دیا فورٹ نائٹ کی اسکنز لینے میں. صبح پھر ابا جان نے خوب چترول کی اس کی، آج سیالکوٹ کے شہر میں ایک ابا جان نے بیٹے کی چترول کر دی. کیا ہوا جی؟ 25,000 روپے اڑا دی رات کو. تو یہ جنون ہے، یہ چیزیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ خرچ کریں. انفینٹ گیمز کیوں ہیں؟ گیم ختم ہی نہیں ہوگی، آپ بیٹھے رہے 15 گھنٹے چلے گئے، کدھر چلے گئے پتہ نہیں چلا. اب یہ کیا ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہمیں کس کام پہ بلا رہا ہے اور ایک طرف ہم کہاں لگے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، ہم کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے یا مسلمانوں پہ غلبہ کسی اور کا آیا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے پہ کسی کا غلبہ آیا ہوا ہے. غلبہ یاد رکھیں 2 طریقوں سے ہوتا ہے، یا تو عسکری غلبہ ہوتا ہے، کوئی فزیکل فورس کے ساتھ آپ پہ چڑھ دوڑا ہے، یا پھر افکار کا غلبہ ہوتا ہے. نہ تو اس وقت ہمارا عسکری غلبہ ہے، عسکری ہوتا تو اسرائیل کی مجال نہ ہوتی چوں کرنے کی. جو اس وقت بدماش بنا ہوا ہے، امریکہ بدماش بنا ہوا ہے، بغیر وجہ کہ ایران پہ بمباری ہو رہی ہے. کبھی یعنی ایک کون سی کس جگہ کا میں روؤں آپ کے سامنے اور کہاں نہ رہوں. چائنا میں ویگر مسلمز ہیں، ادھر عراق کے حالات دیکھ لیں، اس سے پہلے افغانستان تھا، اس سے پہلے سیریا تھا، پھر یہ فلسطین اور غزہ کے معاملات ہیں، اس سے پہلے چلے جائیں تو یہ آپ کا یعنی برما کے جو ہے نا مسلمان ادھر جو ان کے ساتھ ہوتا رہا، اس کے علاوہ بوسنیا میں جو ہوتا رہا. یعنی یہ کب تک انسان روتا رہے گا؟ کب تک مسلمان روتا رہے گا کہ ہم پس رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم پس رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں؟ یہ ہمارا مقدر بنا ہوا ہے. کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، کوئی ہمارے لیے سرپرائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا اسی قرآن کے ذریعے اللہ عروج دے گا اور اسی کے ذریعے زوال دے گا.
آپ قرآن والے بنو گے، قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کا پیغام آگے پھیلانے والے، اللہ تمہیں اٹھا دے گا. اس کو چھوڑ دو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. تو آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. آپ میری بات کو چھوڑیں، آپ خود اس ایونٹ کے بعد نا ذرا گجرانوالہ کی سڑکوں میں گھومیں اور لوگوں سے پوچھیں، سمپلی یہ پوچھیں بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ اچھا جتنے لوگ آپ کو ملیں گے نا، یعنی پبلک میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک پرسنٹیج ملے، لیٹس سے کہ 10 میں سے، مثال کے طور پہ 10 میں سے 5 لوگ کہتے ہیں جی قرآن پڑھتے ہیں. یعنی صرف قرآن پڑھنا میں کہہ رہا ہوں، صبح سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، کچھ قرآن پڑھتے ہیں آپ روزانہ، وہ شاید آپ کو 10 میں سے 5 لوگ، یہ بھی شاید مبالغہ کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے 10 میں سے 5 شاید مبالغہ ہے، لیکن چلو ہم کہہ دیتے ہیں 5. ان 5 میں سے آپ پوچھیں سمجھ کے کتنے پڑھتے ہیں، وہ پیچھے 2 رہ جائیں گے. ان میں سے کہ اچھا جو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں وہ عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں، وہ پیچھے 1 رہ جائے گا. اچھا جو عمل کر رہا ہے وہ آگے کس کو سکھا رہا ہے؟ مولوی صاحب کریں گے. مولوی صاحب کیا اسلام میں، میرے ویسے پوڈ کاسٹ کا نام کیا ہے؟ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ. اسلام میں نا مولوی کا تصور ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی باقاعدہ طور پر پروفیشنل بندہ آپ کا نکاح پڑھائے، آپ کا جو ہے نا وہ جنازہ پڑھائے، آپ کو، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کیا فرمایا تھا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی یہ حق کی دعوت دینا اور صبر کی تلقین کرنا یہ ہر انسان نے کرنا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وقت کی قسم تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سارے انسان خسارے میں سوائے یہ جو 4 کام کریں گے، یہ سب نے کرنا ہے. سب ایمان لائیں گے، سب اعمال صالحہ کریں گے، سب حق کی دعوت دیں گے اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق. ہر بندہ کرے گا. دیکھیں جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے اس پہ بات بے شک نہ کرے. آپ سے کوئی وراثت کے مسائل پوچھ رہا ہے، آپ کو واللہ عالم مجھے نہیں پتا، آپ ان شیخ صاحب سے پوچھ لیں. کوئی آپ سے طلاق کے مسائل ڈسکس کر رہا ہے، آپ کہ واللہ عالم آپ شیخ صاحب سے پوچھ لیں. ہاں البتہ یہ مجھے پتا ہے کہ نماز ہمیں 5 وقت کی پڑھنی چاہیے. البتہ یہ مجھے پتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے احسان کرنا ہے. البتہ یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مجھے پتا ہے شراب نہیں پینی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ بات کرو، یہ مجھے پتا ہے. حق کی بات ہر انسان نے کرنی ہے، ورنہ ہم خسارے میں ہیں. آپ کی جتنی کیپیسٹی آپ اتنا کریں نا، آپ اپنے گھر میں کریں، آپ اپنے بیڈ روم سے شروع کریں، لیونگ روم میں بات کریں اللہ کی، پھر آگے آپ کو محلے میں بھی بات کرنے کی توفیق مل جائے گی. تو یہ ہر انسان نے کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرنا. یہ 4 کام کریں گے تو پیپر کلیئر ہوگا. ادروائز ایک بھی کمپارٹ آ گئی تو آگے نہیں جا سکتے، ایک بھی سپلی آ گئی تو آگے ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ 4 کام کرو گے تو کلیئر ہو گیا، ادروائز کلیئر نہیں ہو رہے. اور یہ وہ سورہ ہے جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا مقصد آپ کو سمجھا دیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کم از کم میں کیا کروں کہ پاس ہو جاؤں گا، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کم از کم کیا کروں کہ پاس ہو جاؤں گا. یعنی سبحان اللہ ہمارا جو ہے نا سوال کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جو ہے نا جب یہ بتائیں میں کم از کم کیا کروں گا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، کم از کم میں کیا کروں، تو اس کا جواب سورۃ العصر ہے. صحابہ کا رویہ بالکل اپوزٹ تھا. وہ کہتا تھا الفردوس کے لیے کیا کروں کہ وہاں پہنچ جاؤں. یعنی یہ نہیں تھا کہ میں دھکا لگا کے بس کسی طریقے سے جنت میں قدم میرا آ جائے، یہ نہیں. الفردوس میں جانے اس کے لیے بتائیں کیا کروں. یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں آگے. یا رسول اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ پھر اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو. یعنی آج ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا کہ سنت ہی ہے نا، سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی، سنت ہے نا. صحابہ وہ عمل کرتے تھے کیونکہ وہ سنت ہوتا تھا، ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ سنت ہوتا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ساری عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. صحابہ کا ایٹیٹیوڈ ہی ڈفرنٹ تھا نا، رویہ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے. وہ سنت کرتے اس لیے تھے کہ نبی کی سنت ہے، ہم چھوڑتے اس لیے کہ نبی کی سنت ہے. مائنڈ سیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. یہ عجیب لوگ ہیں، آپ پتہ نہیں کیسے سمجھو گے ان لوگوں کو. بہت ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے. اٹس آل ہیئر. سب سے پہلے یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے. اپنے رویے کو، اپنے سوچ کو بدلو اگر فتنوں سے باہر نکلنا ہے. میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ
جو انسان سن کے حیران ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ تھا. شاید آپ کو لگے کہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے تھے وہ لوگ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا نا، اللہ کی تلوار کا. خالد بن ولید ایک فیئرس واریر تھے، یعنی جس کو کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. میدان جنگ میں کود جانے والے، فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے اور اپنے ڈیتھ بیڈ پر رو رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. 300 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، میرے جسم پہ کوئی تیر، تلوار، چاقو کا نشان، ایسا کوئی انچ بھی نہیں رہ گیا کہ سوائے کہ یہ میرے جسم پہ نشان لگے ہوئے، کسی تیر کا، تلوار کا، نیزے کا یا چاقو کا. اور کہتے ہیں مجھے موت بستر پر آ رہی ہے. تو ان کی زوجہ جو تھی، انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی منظور نہیں تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھ دیا سیف اللہ، کہ کوئی کافر یہ کہتا کہ آج میں نے میدان جنگ میں اللہ کی تلوار کو توڑ دیا. جب اللہ کے نبی نے یہ آپ کا نام رکھ دیا تو اسی دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ کی موت جو ہے وہ بستر پر ہوگی، میدان جنگ میں نہیں ہوگی. یعنی وہ اس بات پر رو رہے ہیں کہ میری جسم پہ سارے زخم ہے، لیکن میں فیلڈ پہ کیوں نہیں مرا، بیڈ میں کیوں ایسے ہوا ہے میرے ساتھ. اور جب ان کی وفات ہوئی تو مدینہ کی عورتیں زاروں قطار رو رہی تھی. تو کسی نے آ کے سیدنا عمر سے شکایت لگائی کہ عورتیں بہت زیادہ رو رہی ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کوئی بات نہیں، آج رونے دو، آج ان کو رونے دو کہ مائیں اس کے بعد خالد بن ولید جیسے بیٹوں کو جنم نہیں دیں گی. جتنا آج رو رہی ہیں ان کو رونے دو آج، کہ امت میں ایسے مرد اب کب پیدا ہوں گے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یعنی جب رومن امپائر کے ساتھ ٹکرایا نا جا کے، رومن امپائر کوئی مذاق نہیں تھا. رومن امپائر یعنی ایک بہت بڑی فورس تھی، اتنا بڑا آج امریکہ نہیں ہے جتنی بڑی رومن امپائر ہوتی تھی. رومن امپائر آدھا یورپ اس نے کور کیا ہوا تھا اور ایشیا تک گھس چکی تھی. اتنی بڑی امپائر اور ان کی آرمیز کے سائز اور ان کے وہ بڑے بڑے مجسمے اور ان کے بڑے بڑے کولوسیمز اور اسٹیڈیم جو بناتے تھے، یعنی وہ ایک سے ایک چیز شاہکار ہوتی تھی. تو اس رومن آرمی کے ساتھ کچھ لوگ حجاز سے اٹھتے ہیں، مکہ اور مدینہ سے، جو کل تک بدو ہوا کرتے تھے، وہ جا کے ٹکرا جاتے ہیں رومن امپائر سے. خالد بن ولید ایک لشکر لے کر رومن جنرل کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو رومن جنرل جو ہے ان کو بڑے فخر سے اور غرور سے اور تکبر سے پکارتے ہوئے کہتا ہے خالد ہمیں پتہ ہے آپ یہاں کیا لینے کے لیے آئے، تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، تمہیں مال چاہیے، چلو یار تم بھی کیا یاد کرو گے، ایک ایک دینار پکڑو اور ایک ایک اونٹ پکڑو فری میں اور نکلو یہاں سے. مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو نا ہمارا یہ مال و متاع دیکھ کر نا تم لوگوں کو لالچ آ گیا، تم لوگوں کو نا یہاں مال غنیمت نظر آ رہا ہے، اتنی بڑی فوج سے لڑنے کے لیے تم تیار ہو. دیکھو تم کل کے بچے ہو، یعنی کہنے کا مقصد ہے کل کے بچے ہو، تم لوگ کہاں سے اٹھ کے آئے ہو اور ہم سے لڑو گے یار. چلو چلو جاؤ، یہ لو پکڑو، دینار پکڑو، ایک ایک گولڈ کوائن پکڑو، ایک ایک اونٹ پکڑو، چلو یہاں سے. خالد بن ولید کا جواب سنیں ذرا. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے ہمیں بالکل غلط سمجھا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو خون پیتے ہیں. ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کا خون بہت میٹھا ہے اور آج رات کا کھانا آپ کے خون پر ہوگا. اب کسی نے فتویٰ لگانا ہونا وہ خالد بن ولید پہ فتویٰ لگا دے. کیا فتویٰ لگائے کہ خالد بن ولید کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو خون پیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں خون پینا حرام ہے. پھر کہہ رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ کا خون بہت میٹھا ہے. بھائی ان کو کس نے بتایا ان کا خون میٹھا ہے؟ کس نے رومنز کا خون پی کر چک کے بتایا ہاں جی یہ آج کل مارکیٹ میں سب سے میٹھا خون چل رہا ہے؟ یہ تو کسی نے نہیں بتایا. تو کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں آج رات کو کھانا آپ کے خون پر ہوگا. پھر بھی یہ ایک اور جھوٹی بات لگتی ہے. لیکن بات کی روح کو سمجھیں. خالد بن ولید جو امپریشن دینا چاہ رہے ہیں نا مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کیا ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے مال و متاع سے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے نہیں، ہمارا تو فوکس ہی جنت کی طرف ہے. تم اپنے آپ کو، تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی؟ ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہلکا مت لینا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے مال و متاع سے امپریس ہو کے آئے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو خون پینے والے ہیں. یعنی امیجن کریں جو رویہ ہے، جو ان کا جوش ہے، وہ کتنی بڑی چیز ہے. ایک اور محاذ پر آپ نے کہا ہم تو وہ لوگ ہیں جو موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے کرتے ہو. اب کوئی کہے پتہ نہیں یہ خالد بن ولید کو ڈیتھ کلٹ چلا رہے ہیں کہ ہمیں موت سے اتنی محبت ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا موت کی تمنا مت کرنا. شہادت کی طلب ہونا اور چیز ہے، موت کی تمنا اور چیز ہے. آپ نے فرمایا موت کی تمنا مت کرو کیونکہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے گا، تم گناہگار ہو، اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، اور اگر نیک کام کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ مزید نیک کام کرنے کی توفیق دے دے گا.
تو شہادت کی تمنا ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، ورنہ یہ منافقت کی موت ہے اگر اس کے بغیر انسان فوت ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ تمنا ہے اس کے ساتھ پھر انسان کو بھی کچھ کرنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ میں بھی اس لیول پہ کیسے آؤں گا۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی جو بایوگرافر ہے، صلاح الدین ایوبی بھی ایک ایسی شخصیت ہے، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی ان کی، اور اچھے لباس بھی پہنتے تھے، اچھی تلوار بھی رکھتے تھے، اچھا گھوڑا بھی چلاتے تھے۔ لیکن ان کے بایوگرافر کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھے سے اچھا گھوڑا آپ کے پاس ہوتا تھا، بیسٹ رائڈنگ اینیمل، بیسٹ سورڈز ہوتی، لیکن زیادہ عرصہ ان کے پاس وہ گھوڑا نہ رہتا، کچھ عرصے کے بعد کسی کو تحفے پہ دے دیتے تھے۔ تو ان کے بایوگرافر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک محاذ کے بعد یعنی جنگ ختم ہو گئی، تو میں اور یعنی صلاح الدین ایوبی جو ہے ایک جگہ پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو صلاح الدین ایوبی نے نا مٹی سے کھیلنا شروع کر دیا۔ مٹی نہیں، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو مٹی ایسے ہاتھ میں پکڑ کے نا زمین پہ پھینک رہے ہیں ایسے کر کے۔ تو اپنے بایوگرافر سے کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے مال اور مٹی برابر ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے مال اور یہ مٹی برابر ہے؟ تو ان کے بایوگرافر کہتے ہیں جی ہاں میں جانتا ہوں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بایوگرافر خود ہی لکھتے ہیں کتاب میں کہ خدا کی قسم میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا جس کے لیے مال اور مٹی برابر ہو سوائے صلاح الدین ایوبی کے، کہ جو بندہ اس دنیا میں رہتا ہی نہیں تھا، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ یعنی اللہ نے دے دیا الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا نا اچھے سے اچھا گھوڑا بھی تھا، اچھے سے اچھا لباس بھی تھا، اچھی سے اچھی زرہ بھی تھی، اچھے سے اچھی تلوار بھی تھی۔ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تب بھی ٹھیک ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے جان دینی ہے۔ جیسے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے تھے میرے دشمن میرے لیے کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ جلا وطن کر دیں گے، میں اللہ کی زمین میں گھوموں گا، اللہ کی قدرت کو دیکھوں گا، اللہ کی تسبیحات بیان کروں گا۔ جیل میں قید کر دیں گے، میں اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اگر مجھے مار دیں گے تو میرے لیے شہادت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو کیفیت ہے نا، یہ جس مسلمان میں آ جائے اس کو آپ ہرا نہیں سکتے۔ ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ یہ اگر کافر کو پتہ چل جائے نا کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے، ہمارے سینوں میں ایمان کی حلاوت کیا ہے، یہ ہمارے دلوں کو چیر کے اس کے اندر سے نکال، لیکن یہ تب تک اس حلاوت کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک یہ خود نہ کہہ لیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے حلاوت دی ہوئی ہے، جو آزاد کیا ہوا ہے نا، یہ اور کسی فیتھ میں نہیں ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے شجاعت ہے، بہادری ہے اور استقامت ہے کہ دین کے اوپر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے، اور مرنا مت۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ کا حق ہے اور مرنا مت۔ کیا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے یا مریں گے؟ نہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرنا مت، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اگر مرنا ہی ہوا تو مسلمان مرنا، مسلمان کے علاوہ نہ مرنا۔ اگر مرنا ہی ہوا، ویسے تو مرنا نہیں، پلیز مرنا مت، لیکن اگر مرنا ہوا نا تو مسلمان کی موت مرنا، کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی موت ہوگی وہ تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ غلط دیکھتے ہوئے ہماری موت آ جائے۔ صبح میں مومن تھے، رات میں کافر تھے، اور اسی وقت موت آ جائے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے۔ ہر وقت اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے اٹھائے میری زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی زبان پر یہ کلمہ ہوگا مرتے وقت دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کی زندگی اس کے اوپر گزری ہوگی، جس کی صبح اور شام لا الہ الا اللہ پر گزری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دے گا۔ اس کو نہیں جو اللہ سے بغاوت کر رہا تھا، اللہ سے بھاگ رہا تھا، اللہ کے دین کا مذاق بنایا ہوا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اینڈ میں توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ دیتے۔ ہمارے مشائخ نے اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں پوری کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اللہ کے علاوہ چیزوں میں، موت کے وقت ان کو لوگ کہتے رہے خدا کا واسطہ کلمہ پڑھ دو، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کوئی گانے سنا رہا تھا، کوئی اپنا حساب کتاب سنا رہا تھا کہ میرے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں، کوئی کسی اور کہانی، کوئی اپنی عاشق معشوق کے واقعات سنا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کلمہ البتہ نہیں پڑھا۔ حالانکہ ان کے بستر پہ لوگ موجود تھے، بستر کے سرانے لوگ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ دو، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ، کہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو یہ توفیق بھی اسی کو ہوگی جس کا جینا مرنا اس کے اوپر ہوگا۔
تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج یہاں پہ اٹھنے سے پہلے نا دل میں ارادہ کر لو کہ آج ہماری زندگی کا پہلا دن ہے. جو غلطیاں ہوئیں اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. جی ہاں، تمام گناہوں کو. اور اللہ تعالیٰ یعنی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں تو آج یہاں سے اٹھتے وقت ارادہ کر لو کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک میجر تبدیلی لے کے آنی ہے، ایک چینج کرنا ہے. اللہ مجھے استقامت دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو پہلا قدم انشاءاللہ آپ نے اور میں نے اٹھانا ہے. تو آج یہاں پہ اٹھنے سے پہلے فیصلہ کریں، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. لاسٹلی میں آپ کو یہ کہوں کہ میری لائف ٹائم میں، میری زندگی میں 2 میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ڈیتھ میرے لیکچر کے بعد ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ابھی بات کر رہا ہوں نا، مجھے نہیں پتا یہ جملہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ جملہ کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے سالوں میں 2 میرے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف اوقات پر جن کی وفات ہوئی میرے لیکچر کے فوراً بعد. ایک لڑکا تقریباً آپ کہہ لو 16 سال کا تھا اور ایک 19 سال کا تھا. جو 16 سال والا تھا وہ میری ویکلی قرآن کلاس ہوتی تھی، ہفتہ وار کلاس ہوتی تھی. ایک کلاس میں وہ تھا، اگلے ہفتے میں گیا وہ نہیں تھا. پتا چلا کلاس کے اگلے دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، حادثاتی موت ہوئی. اس کا بھائی آیا، اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا تمہارا بھائی نہیں آیا کدھر ہے؟ کہتے جو نا جابر اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نے کہا یار کیسے ہوئی؟ پتہ ہی نہیں چلا، بتایا نہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں وہ ایسے معاملہ ہوا، وہ تو جنازہ تدفین سب کچھ ہو گیا. اور ایک اور جگہ پر 19 سال کا ایک لڑکا تھا، اور آپ کو میں بتاؤں وہ میرا ون آف لیکچر تھا. جس طرح یہ ون آف ہے نا کہ بس ایک لیکچر دیا اور چلے گئے، وہ اس لیکچر میں موجود تھا. سب سے آگے فرنٹ رو میں آ کے بیٹھا. آیا وہ لیٹ تھا لیکن بجائے وہ پیچھے بیٹھنے کے نا سب کو ٹاپتا پھلانگتا وہ سب سے آگے آ کے بیٹھ گیا. نوٹ بک نکالی، نوٹس بھی لے رہا تھا. اور جب لیکچر ختم ہوا وہ میرے ساتھ آیا، اور میرے ساتھ میں اس دن نا موٹر سائیکل پہ گیا ہوا تھا، تو میرے ساتھ آیا. اس نے مجھ سے سوال پوچھے، بڑے اچھے سوال پوچھے. اور اس نے کہا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں چینج ہوا ہوں. میں نے تقریباً 4 مہینے پہلے سے نماز شروع کی ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں خشوع کیسے آئے گا. اور میں اس کو بتاتا جا رہا تھا. جب میں بائک تک پہنچ گیا کہتے جا بھائی جاتے جاتے ایک سیلفی کھنچوا لوں آپ کے ساتھ. اب کئی لڑکے تھے اور ان میں سے اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ سیلفی کھنچوانی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جو ہے نا کسی اور کو اس نے فون پکڑایا، میرے ساتھ کھڑا ہوا، ہم نے پکچر کھینچی، میں وہاں سے نکل گیا. اگلے دن میرا جو مینیجر ہے اس نے مجھے کال کیا. اس نے کہا کہ زیا بھائی وہ جو لڑکا تھا کل آپ کے ساتھ سوال جواب بہت کر رہا تھا، چلتے چلتے آپ کے ساتھ گیا تھا اور پکچر کھنچوائی تھی، زیا بھائی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مجھے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اور اتنا سمارٹ لڑکا، ٹال ہینڈسم سا لڑکا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا بس زیا بھائی وہ وہاں سے نکلا، اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا، بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. اب یقین کریں جب میری ان کے پیرنٹس سے بات ہوئی، ظاہری بات ہے بہت افسردہ تھا، لیکن میں نے ان کو اس بات کی تسلی دی کہ جہاں تک مجھے پتا ہے نا، باقی اللہ گواہ ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے اس کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے. آخری ٹائم اس نے لیکچر اٹینڈ کیا. جو سوال اس نے پوچھے ہیں، اس نے پوچھا ہے میری نمازوں میں اٹینڈنس لگ رہی ہے. یہ اس کے الفاظ ہے، یا بھائی میری 5 نمازوں میں اٹینڈنس لگ رہی ہے، فجر پریزنٹ سر، ظہر پریزنٹ سر، عصر پریزنٹ سر. اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں خشوع بھی آ جائے، تو مجھے بتائیں میں خشوع کے لیے کیا کروں. اور میں نے یہ بتا کے میں نکلا ہوں اور بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر. انما الاعمال بالنیات بھی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر بھی ہے اور خاتمے پر بھی ہے. تو اس کا خاتمہ میں نے کہا جی کم از کم میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا کہ یہ بندہ خیر پہ گیا انشاءاللہ. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمریں دے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کی مشکلیں دور فرمائے. میری دل سے دعا ہے آپ کے لیے، لیکن اپنے دل میں نا ارادہ یہ رکھیں کہ یا اللہ مجھے جب موت آئے تو اسلام کے اوپر آئے، اس کے علاوہ میں مرنا نہیں چاہتا. بلکہ میں اپنے لیے جو دعا کرتا ہوں وہی آپ کو بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے اس ٹائم پہ موت دینا جب میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں، جس دن تجھے میں سب سے اچھا لگ رہا ہوں نا، بس اس دن اٹھا لینا، کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے نیچے جانا نا. میں چاہتا ہوں اللہ مجھے نا میری پیک پہ ریٹائرمنٹ دے. دیکھو جو بندہ پیک پہ کھیل رہا ہوتا ہے نا پھر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے. لوگ اس کو اچھا جانتے ہیں. مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کی پرواہ ہے. میری اس جگہ پر ریٹائرمنٹ ہو جہاں پر اللہ تعالیٰ کہ ہاں اب یہ میرا بہت پیارا ہو گیا، بس پھر اٹھا لیں مجھے. اشفاق احمد صاحب کہتے تھے اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو جاؤ. اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو جاؤ. اس سے پہلے کہ آپ مر جاؤ پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو جاؤ. تو میرے بھائی اور بہنوں آج یہاں پہ اٹھنے سے پہلے بس نیت کر لو
ایک ارادہ کر لو, یقین کریں آپ ارادہ کریں گے اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. جو ایک قدم لے گا اللہ اس کے لیے اور لے گا انشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. ہمیں جو بھی ہم میں سے پریشان ہیں اللہ ان کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں, جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی خیر دے. اور جس طرح آج ماشاءاللہ اس بہت ہی پیاری سی محفل میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.